کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث پاک میں سنا ہے کہ جو آدمی کسی چیز کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے، حضور نے فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا من غشنا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے کہ مثلا گندم کی ڈھیری ہے، اندر سے پانی والی ہے، اوپر سے خشک رکھی ہوئی ہے، یا کھجوروں کی ڈھیری ہے، اوپر سے بہت اچھی ہے، اندر جو ہے وہ خراب ہے، حضور نے فرمایا میری امت سے نہیں۔ جو بھی چیز ہو وہ حقیقت بیان کرنی چاہیے کہ یہ اعلیٰ ہے، یہ درمیانی ہے، یہ ردی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک دن وہ اپنے دکان پر تشریف لائے، کپڑے دیکھ رہے تھے تو ایک تھان کو کھلوایا تو اس کے اندر جو ہے نا کچھ حصہ داغدار تھا۔ تو امام صاحب نے فرمایا اپنے ملازم سے کہ جب تم یہ بیچو نا تو اس کو کھول کے دکھانا کہ یہ عیب ہے اس میں، لینا ہے لے لو، نہیں لینا نہ لو، لیکن اگر عیب نہ بتاؤ پھر نہ بیچنا۔ وہ بیع الغرض جو ہے حرام ہوتی ہے، کہ جیسے آج کا رواج ہے کہ گائے بھینسیں ان کو جناب یا تو آج کا تو خیر ٹیکے لگا دیتے ہیں، ورنہ یہ ہے 5-10 دن اس کو رہنے دیتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان کا دودھ نہیں نکالتے، جب بیچنے آئے تو وہ ماشاءاللہ 10 سے دودھ نکل آیا، قیمت لگ گئی۔ اگلا لے کے گھر چلا گیا، گھر جائے تو 1 سے دودھ بھی نہیں لیتے، یہ حرام ہے۔ ایسی بیع کرنا جو ہے وہ بالکل حرام۔ آج کل تو خیر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ عام ہو گیا ہے، الا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے ہیں اللہ کے جو حقیقت بتلا دیتے ہیں۔ خیر امام صاحب چلے گئے، سال کے بعد جب حساب ہوا، آپ کے دکاندار نے آ کے پیسے پیش کیے، حساب پیش کیا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ جس تھان کے بارے میں نے تمہیں کہا تھا وہ بیچا ہے یا پڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بک گیا، میں بتا ہی نہیں سکا، مجھے خیال ہی نہیں ہے، بھول گئی بات۔ لوگ آتے ہیں نا تھوک کا سودا لینے کے لیے، تھان کے تھان لیتے گئے، اگر کھول کے بیچتا تو میں بتاتا، لیکن میں بھول گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اس سال کتنا نفع ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی 80,000 درہم۔ فرمایا سب خیرات کر، میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو بہرحال جو آدمی دھوکہ دیتا ہے مسلمان کو، حضور نے فرمایا اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مدینے سے آتے ہوئے میاں بیوی بچوں میں سے کسی نے بھی بیماری کی وجہ سے احرام نہیں باندھا۔ بہرحال جو حکم ہے نا مسئلے کا وہ تو یہی ہے کہ اب وہ بخار ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ میقات پہ جا کے عمرہ کریں اور ایک ایک دم بھی دیں، کہ ان کو وہاں سے نیت کرنی ضروری تھی۔ ہاں اگر بچے ہیں بالغ نہیں ہیں تو ان پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر کسی پہ دم ہو، پیسے نہ ہوں، روزے رکھ سکتا ہے بالکل۔ وہ جو روزے کا مسئلہ ہے نا وہ دم تمتع میں ہے، دم قران میں، یعنی حج تمتع کی بکری ہو یا قران کی بکری ہو، پیسے نہ ہوں
اس کے لیے قرآن میں ہے کہ ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، 3 روزے تو ایام حج میں رکھ لے اور 7 روزے واپسی پہ جا کر رکھ لے، تو 10 روزے رکھنے سے اس کی وہ قربانی ہو گئی۔ لیکن جو دم جبر ہے، جرمانہ ہے، اس کا کوئی روزے نہیں ہوتے، جب اللہ توفیق دے ادا کر دینا۔ کہتے جی کہ شاہ ولی اللہ کون تھے؟ آگے خود تو تم نے لکھا ہوا ہے محدث دہلوی، اور کون تھے کیا؟ دہلی کے رہنے والے تھے۔ آگے ساری ان کی اولاد جو ہے اللہ نے سب کو عالم فاضل بنایا، سب مفسر تھے، محدث تھے، مجاہد تھے، اور شاہ ولی اللہ کی وجہ سے ہی پورے ہندوستان میں علم حدیث پہنچا ہے۔ باقی ان کی کتابیں لے لیں، سیرت شاہ ولی اللہ لے لیں، اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ وہ مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو تاریخی احوال ہے۔ ٹھیک ہے جی کہ اگر ایک آدمی نے ریاض سے مدینہ پاک گیا، مغرب اور عشاء کی نماز اس نے نہیں پڑھی تھی، وہاں جب پہنچا تو عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر مغرب قضا پڑھی، ٹھیک ہے نا، مغرب تو ویسے ہی قضا ہو گئی۔ جب عشاء کا وقت ہو گیا تو مغرب تو قضا ہو گئی تھی نا۔ اب یہ تو نہیں کہ عشاء کی جماعت ہی چھوڑ دے، اچھا کیا اس نے۔ ہاں اگر جماعت کا مسئلہ نہ ہو تو پہلے مغرب کرے پھر عشاء کرے۔ میرا بھائی کتاب حج و عمرہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ پورے سر کا حلق یا قصر کرانا سنت ہے، لیکن چوتھائی کا حلق یا قصر واجب ہے۔ میرا بھائی معنی یہ ہے کہ اگر تم ساری سنت پہ عمل نہیں کرتے ہو تو اتنا تو واجب ہے، اتنا ضرور کرو، یہ معنی تھوڑا ہے کہ نہ کرو۔ اچھا سمجھا ہے ابھی تم نے حدیث کو، ماشاءاللہ۔ وہ تو معنی یہ ہے کہ اصل چیز محلقین رؤوسکم، سارے سر پہ اس طرح پھرواؤ، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا نہ کرے تو کم از کم چوتھا حصہ تو کرے، اتنا تو پھر اس کے بغیر تو وہ احرام سے بھی نہیں نکلے گا، یہ معنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چوتھے حصے پہ عمل کرتے رہو۔ زمزم کا کنواں جو ہے وہ کہاں ہے؟ مقام ابراہیم سے آگے۔ کیا اگر مدینہ پاک میں مسجد قباء میں عورتیں بھی جا کے 2 رکعت پڑھیں ان کو بھی عمرے کا ثواب ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ثواب میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے سب کے لیے احکام جاری فرمائے ہیں، جیسے نماز سب کے لیے، روزہ سب کے لیے، حج سب کے لیے، زکوٰۃ سب کے لیے، صدقات سب کے، اسی طرح وہ عمرہ بھی سب کے لیے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اب نئے نئے ٹیکس جو لگ رہے ہیں اس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں۔ بہرحال استغفار زیادہ پڑھو، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے رزق میں بھی برکت دیں گے اور پریشانیاں بھی دور کر دیں گے۔ 20 سال اگر تم نے کمایا کھایا ہے، اگر 6 مہینے مشکل آ گئی، صبر بھی کرو۔ وہ بھول گئے ہیں نا پہلے جو کما کھا کے اپنی جائیدادیں بنا چکے ہیں، اب تنگی آ گئی۔ عورتوں کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن جو چند دنوں کے لیے آتی ہیں ان کو حرم سے نہ روکا کرو، کیونکہ ان نے ہمیشہ تو یہاں نہیں رہنا ہے۔ تو اس لیے حضور نے یہ تو فرمایا ہے کہ بیوتہن خیر لہن، ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ وہی یہ بھی فرمایا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اگر وہ مسجد آنا چاہیں تو منع نہ کیا کرو۔ عورتیں نماز جنازہ پڑھیں، بالکل پڑھیں، اللہ کے بندے مسئلہ سمجھا کرو۔
عورت کو جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر وہ مسجد میں پہلے موجود ہے تو پھر پڑھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی کافر مر جاتا تو کیا اسے بھی دفن کرتے تھے یا سمندر میں پھینکتے؟ کافر بھی دفن ہوتے تھے۔ یہ جو جنت المعلیٰ قبرستان ہے، اس کے اوپر والے حصے میں سارے مکے کے کافر دفن ہیں۔ عمرے میں عورت کا چہرہ احرام باندھنے کے بعد کھلا رہے، لیکن اگر غیر مرد آگے ہیں تو پھر کپڑا آگے لٹکا دیں۔ صفا مروہ ہو یا کچھ بھی ہو، عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنا ہے احرام میں، لیکن چونکہ اب لوگ ادھر ادھر ہوتے نہیں ہیں تو ہر حال میں آگے گھونگھٹ نکال کے رکھیں۔ طواف کے دوران نفل نہیں پڑھ سکتے آپ، پہلے طواف مکمل کریں۔ ہاں اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت میں مل جائیں، سلام پھیر کے وہیں سے پھر طواف مکمل کر کے سنت نفل بعد بھی پڑھیں۔ نفلی طواف ہو یا کوئی طواف ہو، ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو 5 انگلیاں دی ہیں تو اس کو دیکھ کر 5 نمازیں بھی دی ہیں۔ اب اللہ کے بندے یعنی انگلیاں نہ ہوتی تو نماز نہ ہوتی، یہ اچھا مسئلہ ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انگلیاں 5 تو نہیں ہیں، 10 ہیں، پاؤں کی انگلیاں نہیں ہیں آپ کی، وہ 10 وہ ہیں اور یہ بھی 10 ہیں، پھر 20 نمازیں پڑھا کر بس بیٹھے رہتے ہیں، مسئلے گھڑتے رہتے ہیں۔ ایک میں بیمار ہوں، دوسرا ان کو بھی رحم نہیں آتا۔ حضور کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو۔ مدینہ منورہ سے عمرے کی نیت سے آئے، احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل دم دینا ہوگا۔ پھر آپ بہتر یہ ہے کہ یا مدینے واپس چلے جاؤ یا طائف جا کے احرام باندھو، پھر دم سے بچ جاؤ۔ عورتیں اگر مسجد میں آ جائیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، بغیر جماعت کی کیوں پڑھیں بھائی؟ مکہ مکرمہ کے پورے شہر میں ہر مسجد 1 کلاک ملتا ہے۔ مسجد کے ضمن میں صحن میں جوتے پہننا جائز، اگر جوتے پاک ہیں تو جائز ہے۔ پہلی نظر کعبے پر معنی یہ ہے کہ جب اپنے ملک سے آتے ہو اور حرم میں داخل ہوتے ہو اور پہلی نظر جب پڑتی ہے تو دعا مانگو۔ کہتے ہیں ہمارے یہاں جو درباروں پہ لنگر پکتے ہیں وہ کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ قبر والے کی نیت ہے۔ جب غیر اللہ کی نیت ہو جائے تو وہ چیز حلال نہیں رہتی۔ وما احل به لغیر اللہ۔ کہتے ہیں جی دماغ کمزور ہو تو رب اشرح لی پڑھا کرو، پڑھا کرو، پر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تمہیں کیوں خدا ہدایت دے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بی بی عائشہ نے حیض میں عمرہ کیا تو لا حول ولا۔ اب اس جاہل کا میں کیا کروں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ جب حضور حج پہ آئے بی بی عائشہ ساتھ تھیں تو ان کو مکے میں حیض آ گیا، وہ عمرہ نہیں کر پائیں۔ اب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا بس تم حج کی نیت کر لو۔
اپنے اس عمرے کو حج میں بدل دو. اور افعلی کما تفعل الحجاج، ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتے ہیں. مینا جاؤ، عرفات جاؤ، مزدلفہ جاؤ، دعائیں کرو، ذکر کرو. صرف طواف اور اس کے بعد جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتی. جب پاک ہو جاؤ تو طواف بھی کرو اور نماز بھی پڑھو. تو بی بی صاحبہ نے اس عمرے کو چھوڑ دیا، حج میں کنورٹ ہو گیا. اب جب حج سے فارغ ہو گئے تو بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری باقی بہنوں نے عمرہ بھی کیا ہے، حج بھی کیا ہے، تو میں نے تو صرف حج کیا، میرا عمرہ تو رہ گیا. تو آپ نے میں بھائی کو لے کے جاؤ مسجد تنعیم، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو. تو وہ ایسے پاک ہو کے کیا تھا. شریف آدمی پتہ نہیں کیسے بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی عارضی عرصہ دراز سے مسجد بنی ہوئی ہے، نماز جائز ہے. گورنمنٹ کی اراضی میں بہرحال نہیں بنانی چاہیے. اب گورنمنٹ کو اس کے پیسے دے دو ورنہ نمازیں نہیں ہوں گی. کہتے ہیں جی ہمارا ایک ساتھی کہتے ہیں کہ غار ثور سے واپسی پر راستے میں ایک درخت ہے، اس کی مسواک کاٹو تو دم پڑ جاتا ہے. یہ کوئی نیا مسئلہ ہے، ہم نے تو آپ سے سنا ہے. جنازے میں ایک سلام بھی جائز ہے اور دو بھی جائز ہے. اشراق کی 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 4 رکعت. عمرے میں 10 دن مکے میں ہیں، 10 دن مدینہ میں ہیں، آپ نماز قصر پڑھیں گے. ہوٹل سے احرام باندھ کے طواف کرنا جائز نہیں ہے. قصر نماز میں سنت معاف ہے، پڑھو تو پھر پڑھو، ثواب ہے، لیکن نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں کھاد کا ادھار کا کاروبار ہوتا ہے، نقد 1400، ادھار پہ مثلا 1600، ٹھیک جائز ہے. ہوائی چپل پہننا بھول گئے، دوسری چپل پہن کے عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں. شوگر کے لیے پیدل چلا کرو 6 کلو روز، 6 کلومیٹر، اور 2 چمچ زیتون کے تیل کے صبح اور 2 رات کو سوتے ہوئے، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی. اگر بہت سارے لوگ مسافہ کریں تو پھر تو سب کو مسافہ کرنا ہوگا، جواب بھی دینا ہوگا. ہر آدمی کا مسافہ الگ ہے. مسافہ ایک ہاتھ سے کریں تو جائز ہے اور 2 سے کریں تو جائز ہے. ہم نے ہوٹل سے احرام باندھ کے حرم آئے، طواف کیا، ارادہ تھا کہ عائشہ مسجد جائیں گے، لیکن نہیں گئے تو نہیں گئے. اگر عمرے کے دوران دم پڑ جائے تو دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکری ہے، دمبا، کچھ بھی. نفل پڑھ کے تمام انبیاء علیہم السلام کے لیے دعا کریں، یعنی ان کو ان کے مرتبے کے لیے ہدیہ پیش کریں. غلاف کعبہ سے خوشبو لگ جائے تو فوراً دھو لیا جائے، عمرے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہوٹل میں نماز کی آواز آ رہی ہے، بزرگ عورت جماعت کے ساتھ نماز ہوٹل میں پڑھ سکتی نہیں پڑھ سکتی جب تک اگلی صفحے نظر نہ آئے. یہ آواز تو ٹیلی ویژن پر تیرے ملک میں بھی آ جاتی ہے. فوج شدگان کے لیے عمرے کریں، جو مرضی آئے کریں. ہمارے ہمسائے ہیں، اموات پر وہ کھانا بھجواتے ہیں، ان کا کھانا کھانا بھائی جس گھر میں میت ہو جائے اس کے گھر میں ہمسائیوں کو بھیجنا چاہیے 3 دن تک، وہ تو ٹھیک ہے، جائز ہے. عورتوں کو بھی 1 طلاق ملے گا انشاءاللہ. حنفی ہے تو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے. ہم مسجد جیرانہ گئے زیارت کے لیے، احرام نہیں باندھا، کوئی ضروری نہیں، چونکہ جیرانہ میقات نہیں ہے.
حد حرم سے باہر ہے۔ طواف کے دوران بات کرنا جائز ہے، کوئی ضروری بات ہو۔ طواف کے دوران مسئلہ بتانا، بالکل مسئلہ بتانا جائز ہے۔ دوسرے کی زمین پر مسجد بنا دی، مالک کو معاوضہ نہیں دیا، تو ایسی مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں عمرے کے احرام کی حالت میں اس نے بیوی سے کہا کہ آج رات ہم ضرور ملیں گے۔ دم نہیں پڑتا، لیکن ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لا رفث ولا فسوق ولا جدال، کوئی شہوت والی بات بھی نہ ہو، کوئی غرض والی بات بھی نہ ہو، اور کوئی برائی والی بات بھی نہ ہو، بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ اللہ ہر لاولد کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ ہندوستان میں تبلیغی جماعت میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں کو نرم کریں۔ الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ طواف کے دوران اگر جوتا پاک ہے تو پہن سکتے ہیں۔ مکروہ وقت میں عمرے کے دوران نماز نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہی ہے کہ جب صبح کے بعد طواف کیا ہے، اشراق کے بعد پڑھیں۔ بغیر عمرے کے احرام کے ہم کعبے کے قریب جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، نہیں جانا کوئی ضروری نہیں۔ عمرے میں آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیں، ہاتھ لگائیں، لیکن بعد میں نہیں۔ ایک عورت مدینے سے عمرے کا احرام باندھ کے آئی، ہوٹل میں کچھ دیر کھلے سر کے ساتھ بیٹھی رہی، کچھ نہیں ہوتا، اس کا عمرہ ٹھیک ہے۔ بیمہ کرانا ناجائز ہے۔ نماز عصر کے بعد طواف شروع کیا، نماز مغرب تک میں نے 3 چکر لگائے، نماز مغرب پڑھ کے پھر پورے کیے، ٹھیک ہے۔ 1975 میں میرے والد صاحب حج کرتے آئے تھے، آپ تھے، آپ کے والد صاحب تھے، آپ گھر سے اتر پاکستان کے شہر تھا۔ اب یہ کوئی ہسٹری بیان کرنے کا وقت ہے یا مسئلے بتانے کا وقت ہے؟ محفل نعت جو آج کل ہوتی ہے وہ بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، جو چیزیں ایسی ہیں، ایک سیت اور ایک فراغت، تقسیت میں فراغت میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ نماز پڑھتے وقت پیشاب کا قطرہ نکلا جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، نیچے انڈر ویئر رکھو، پھر اگر قطرے گرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کچھ رقم ملی ہے، بہرحال وہ غریبوں کو تقسیم کر دیں۔ کہ حق نواز جنگوی کون ہے، یہ لوگوں نے ایسے بنا رکھا ہے، میں نے نہیں کہا۔ اور بھی آج کل دنیا میں مکی بہت ہے نا۔ میں نے دوسرا طواف کیا، مکمل کر کے جب میں گھر گیا تو مجھے واش روم جانا پڑا۔ میں نے انجانے میں پتہ نہیں کہ احرام اتار دیا، کچھ نہیں ہوتا۔ حمام میں جائے گا احرام نہیں اتارے گا، کیا کرے گا؟ احرام باندھ کے بیٹھے گا۔ 8 سال شادی کو ہو گئے ہیں، میرے شوہر میں بیماری ہے۔ بہرحال اللہ پاک شفا عطا فرمائے اور اولاد کے قابل بنائے۔ اللہ قادر ہے کہ وہ اولاد کے قابل بنا دے، ورنہ عام طور پر آج کل اس کا علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کی لیکن کوئی یعنی مکمل علاج نہیں۔ عمرے کی نیت کی، احرام مکے سے ہوٹل سے باندھا، غسل کر کے ٹاول لپیٹا، اوپر احرام باندھ لیا، بھول گیا ٹاول، کوئی بات نہیں، بھول گیا تو بھول گیا، وہ بھی کوئی سلا ہوا تو نہیں ہے نا، ڈبل احرام ہو گیا۔ اگر عمرے والا یا حج والا یہاں سے کپڑوں یا کسی اور چیز کا تحفہ لے جائے، جائز ہے، جو مرضی ہے لے جاؤ۔
بے نمازی کی نماز جنازہ جائز ہے ناجائز ہے؟ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں جائز ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں جائز ہے؟ امام یا مدرس کو تنخواہ لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ میری اور میری بہن کے اولاد نرینہ نہیں ہے، اللہ اولاد نرینہ صالح عطا فرمائے۔ اگر کوئی بھولے سے سائی صفا پر ختم کرے تو وہ تو نہیں ہوگی نا، یا لازمی بات ہے صفا سے شروع کرے ختم مروہ پہ کرے۔ اگر کھجانے کی وجہ سے حالت احرام میں خون نکل آیا کوئی جرمانہ نہیں۔ دم کا گوشت جو ہے وہ تمہارے ساتھی نہیں کھا سکتے، غریب اور فقیروں کو کھلایا جاتا ہے۔ اگر نفلی طواف میں ملتزم استلام نہیں کیا کوئی حرج نہیں۔ سودی بینکوں کی ملازمت نہ کریں، اگر ہے تو نہ چھوڑیں جب تک دوسری نہ مل جائے۔ اگر مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہیں طائف جائیں، جرانہ جائیں، مسجد عائشہ جائیں۔ جنازے کے بعد دعا مانگنا جو ہے وہ بدعت ہے، پختہ قبریں بنانا ناجائز ہے۔ 12 رفع یدین حدیث میں ثابت ہے اور نہ کرنا بھی حدیث میں ثابت ہے۔ کسی نے طواف کے 7 چکر تو پورے کیے ہیں لیکن رکن یمانی پہ استلام نہیں کیا، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک آدمی نے پاکستان سے احرام باندھ لیا، جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ کے احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، اس کا عمرہ بھی نہیں ہوا، دم بھی پڑ گئے۔ دوبارہ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ اگر کسی عورت نے دوران طواف نوافل ادا کیے حتیم میں تو اس کا طواف نہیں ہوا، دوبارہ طواف کو مکمل کرے۔ ساتھی طائف گئے، 2 ساتھیوں نے میقات سے احرام نیت کر لی، ایک نے نہیں کی، 12 جس نے نہیں کی اس پہ دم ہے۔ ہمارے ملک میں ایک جنازہ گاہ بنی ہوئی ہے، وہاں لوگوں نے اس میں نماز پڑھا رہا ہے، تو کیا ہو گیا؟ جنازہ گاہ میں نماز، تو جنازہ جو پڑھتے وہ نماز نہیں ہوتی؟ اگر وہ نماز جائز ہے دوسری بھی جائز ہے۔ یہ پڑھا ہی نہیں جاتا تو میں بتاؤں کیا؟ کہ دوسرے طواف کے بعد بال کٹوانے سے پہلے احرام بدل دیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر زندہ آدمی معذور ہے اس کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہو، اگر تندرست ہے تو اپنے لیے عمرہ کر کے اللہ سے دعا مانگو کہ اس کا ثواب جو ہے اس کو عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما، جتنی دین کی جماعتیں ہیں حفاظت فرما۔
جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں حفاظت فرما یا اللہ. مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ. حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ. پاکستان کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی